اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب شرح میات وعامل میں آج ہمارا 19واں درس ہے۔ اس درس میں ہم النوع التاسع نوع تاسع کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ انواع میں بعض حروف اور بعض افعال اسی طرح سے بعض اسماء کو پڑھا جو عامل واقع ہوتے ہیں اور دوسرے الفاظ کو دوسرے کلمات کو اپنا معمول بنا کر اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، رفع دیتے ہیں، جر دیتے ہیں یا جزم دیتے ہیں یا نصب دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض حروف تھے، بعض اسماء تھے اور بعض افعال۔ آج ہماری جو نوع ہے اس میں ہم اسماء پڑھیں گے۔ یہ اسماء ہیں دراصل، اور کیا کرتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا عمل کیا ہے۔ تو ہماری جو اس نوع کا عنوان ہے وہ اسماء افعال ہے۔ اسماء افعال یہ کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہم نے نقطہ بیان کرنا ہے کہ ان کا عمل کیا ہے، ان کو اسماء افعال کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری اس بحث کا عنوان ہے اور اس کے نکات ہم باقاعدہ پڑھیں گے، اور ان اسماء کے معانی کیا ہیں اس کی تطبیق بھی ہم دیکھیں گے کہ ان اسماء کے معنی کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسماء کون سے ہیں؟ 9 اسماء کے نام کون سے ہیں؟ تو پہلے ہم نام لکھ لیتے ہیں کتاب سے دیکھ کر۔ تو پہلے جو ہیں 6، یہ اسماء افعال 6 الگ ہیں، 3 الگ ہیں، کیونکہ 6 کا الگ حکم ہے، باقی 3 کا الگ حکم ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے ہیں۔ رویدہ، بلہا، ویدہ، بلہا، آگے کیا ہے؟ جی ہاں، دونکا، علیکا، دونکا، علیکا۔ آگے فرماتے ہیں حیا حل ہے، حیا حل۔ آگے کون سا ہے؟ فرماتے ہیں ہا۔ یہ 6 الگ ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6۔ یہ بھی اسماء افعال ہی ہیں، باقی 3 وہ ہم الگ سے لکھ لیتے ہیں۔ ہیہاتا ہے، شتانہ اور سرعان۔ تو یہ 9 ہمارے پاس اسماء افعال ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ عامل واقع ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کا عمل جان لیتے ہیں کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلے 6 اسماء افعال، یہ 6 کے 6 کیا ہیں؟ اسماء ہیں۔ یہ کس کا معنی دیتے ہیں؟ امر، فعل امر کا معنی دیتے ہیں اور اپنے معمول کو مفعول بنا کر نصب دیتے ہیں۔ اب ہم نے جان لیا کہ یہ جو رویدہ ہے، بلہا، دونکا، علیکا، حیا الہا، یہ 6 کیا ہیں؟ اسماء افعال ہیں۔ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امر کا معنی دیتے ہیں، فعل امر کا۔ جیسے کہ مثلا آپ فعل امر کی مثال دیں ایک، مثلا اضرب، قل، مثلا انصر، مثلا مدد کرو، اکتب، تم لکھو۔ یہ کیا ہے؟ فعل امر، یعنی مخاطب سے آپ ایک کام کو طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ اسماء جو 6 بنائے گئے ہیں یہ بھی فعل امر کا معنی دیتے ہیں، یعنی یہ بھی مخاطب سے ایک کام کو طلب کرتے ہیں۔ جس طرح سے فعل امر معنی دیتا ہے اضرب، اس کا کیا معنی ہے؟ تو مار۔ اب یہاں پر جو اسماء افعال آئیں گے، رویدہ ہے، یہ تو اسم ہے، یہ کیسے فعل کا معنی دیتا ہے؟ فرماتے ہیں یہ فعل امر کا معنی دیتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلہا، اور پہلا کیا ہے؟ رویدہ۔ اس کا معنی ہے امہل۔ امہل کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں فعل امر ہے، امہلا یمہلو امہالا۔ تو امہل کیا ہے؟ فعل امر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تو مہلت دے،
زید کو، یہ معذرت کے ساتھ رویدہ کا کیا معنی ہے؟ رویدہ زیدن، مثلا یہاں پر اب کیا ہوگا اس کا مطلب، یعنی تو زید کو مہلت دے۔ اب یہاں پر زید کیا ہے؟ اس کا معمول ہے۔ رویدہ اس میں فعل امر اپنے معمول کو مفعول بنا کر کیا کر رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے۔ رویدہ میں دوبارہ بتاتا ہوں، ایک تو اس میں فعل ہے، اسماء افعال میں سے ہے، چونکہ کون سا معنی دیتا ہے؟ فعل امر کا۔ اب ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس میں فعل امر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معنی دے رہا ہے فعل امر کا، اور جو اس کا معمول ہوگا آگے زیدن، وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، نصب ہوگی۔ زیدن ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، زیدن یا زیدن نہیں پڑھ سکتے۔ رویدہ اس کو نصب دے رہا ہے۔ کیوں نصب دے رہا ہے؟ کیونکہ یہ اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ ویری گڈ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ہم نے ان کا عمل جان لیا، یہ اس میں فعل امر کا عمل ہے۔ اس میں فعل ماضی دوسرے جو 6 ہیں، یہ پہلے 6 کیا ہیں؟ اس میں فعل امر ہیں، ان کو اسماء افعال کہتے ہیں، لیکن فعل امر کا معنی دیتے ہیں۔ یہ جو باقی 3 اس میں فعل ہیں، اسماء افعال ہیں، یہ کس کا معنی دیتے ہیں؟ یہ فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں۔ کس کا معنی دیتے ہیں؟ فعل ماضی کا۔ اس لیے ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس میں فعل ماضی کہہ سکتے ہیں۔ اب دونوں میں فرق پتہ چلا یا نہیں چلا؟ ہم نے بیان کیا کہ ٹوٹل اسماء افعال 9 ہیں، ان میں سے ہر اس میں فعل کیا کرتا ہے؟ فعل کا معنی دیتا ہے، لیکن 6 پہلے فعل امر کا معنی دیتے ہیں، باقی 3 والے کیا کرتے ہیں؟ فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں۔ باقی 3 اسماء افعال، باقی 3 کون سے؟ ہیہات، شطانہ اور سرعانہ، یہ کیا ہیں؟ فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ عمل، کیونکہ ہم اس کا پڑھ رہے ہیں تو عمل کرتے ہیں کہ ان کا عمل، اس کو میں نیچے کر لوں، جی ہاں، ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ رفع دیتے ہیں اپنے معمول کو فاعلیت کی بنا پر۔ جو آگے ان کے کلمہ وارد ہوتا ہے وہ ان کا فاعل ہوتا ہے، اور فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو پس اسماء افعال 2 قسم کا عمل کرتے ہیں۔ جو پہلے 6 اسماء افعال ہیں وہ تو فعل امر کا معنی دیتے ہیں اور اپنے معمول کو نصب دیتے ہیں، جیسے رویدہ زیدن، لیکن جو آخری 3 ہیں اسماء افعال وہ فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں اور اپنے معمول کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں فاعلیت کی بنا پر۔ مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، ہی ہاتا زیدن، یہاں پر انہوں نے کتاب میں کون سی مثال دی ہے؟ پہلے ہم ان کا عمل دیکھ رہے ہیں، ہیہات زیدن، یہی مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے بعد زیدن، یعنی زید دور ہوا۔ بعد کا معنی دیتا ہے دور ہوا۔ یا مثلا سرعانہ زیدن، یعنی زید کیا ہوا؟ زید نے جلدی کی۔ یا مثلا شطان زید و عمر، زید اور شطانہ، اس کی مثال میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، یہ زیادہ آسان ہے، زید و عمر۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے زید اور عمر جدا ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ یہاں پر جدا ہونا ماضی میں ہے، جدا ہوئے، تو شطانہ کس کا معنی دے رہا ہے؟ افترقا کا۔ اصل میں اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ افترقا زید و عمر، کہ مثلا زید اور عمر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اب یہ ہو گیا ان کا عمل۔ کون سے ہیں اسماء افعال؟ ان کا عمل کیا ہے؟ اور تیسری بحث یہ ہے کہ ان کو اسماء افعال کیوں کہا جاتا ہے؟ اسماء افعال کو اسماء افعال کیوں کہا جاتا ہے؟ بالآخر آپ سے سوال ہوگا، یہ اسماء ہیں
یا افعال ہیں؟ یہ تو آپ نے کنفیوز کر دیا. یہ کیا چیز ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے، وہ اسم بھی ہے فعل بھی ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں اسم فعل. تو پس سوال ہوگا اسم ہے یا فعل ہے، بالآخر ہمیں بتائیں. تو یہاں پر جواب یہ ہوگا کہ آپ جانتے ہیں اسم کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. لفظی طور پر یہ لفظ کیا ہے، ہیہاتا یا مثلا بلہا یا مثلا ہا ہے، ہیہات ہے، علیکا، یہ سارے کیا ہیں، نو کے نو، یہ اسم ہے، اسماء ہے. پھر ان کو اسماء افعال کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب آپ ایک شے کو، مثلا اسم کس سے کہتے ہیں؟ اسم کس سے کہتے ہیں؟ مثلا ایک معین چیز کا نام، مثلا آپ کہتے ہیں کرسی. کرسی کیا ہے؟ ایک اسم ہے. آپ ایک چیز ہے مثلا لکڑی سے بنی ہوئی ہے، تو آپ اس کا ایک معین چیز ہے، ہمیشہ اس پر آپ بیٹھتے ہیں، دفتروں میں دیکھتے ہیں، ایک معین چیز ہے، آپ اس کو کس چیز کا نام دے دیتے ہو؟ کرسی کا. اسی طرح سے آپ ایک فعل ہے، ایک کام ہے، مثلا جدا ہونا، ایک کیا ہے؟ ایک فعل ہے. اسی طرح سے مثلا مارنا ایک فعل ہے، اٹھنا ایک فعل ہے، سونا ایک فعل ہے. لیکن بعض افعال ایسے ہیں جن کا خود نام پڑ گیا ہے. بعض افعال کا نام پڑ گیا ہے. مثلا دور ہونا، دور ہونا ویسے تو فعل ہے، ایک کام ہے، لیکن اس کا عربی زبان میں ایک نام پڑ گیا، اور اس کا کیا ہے نام؟ اس کا اسم کیا ہے؟ دور ہونا ایک فعل ہے. یہ میں اس کی جو ہے نا پیچھے سے جو سارا اس کا اصل مطلب ہے، حقیقت ہے، وہ میں ابھی کھول رہا ہوں کہ بعض افعال ہیں ہمارے پاس عربی زبان میں جو ہیں افعال، مثلا اٹھنا ہے، بیٹھنا، یہ سارے تو افعال ہیں، لیکن سب افعال کا نام نہیں پڑ جاتا. سب افعال کا نام نہیں پڑتا، وہ افعال ہیں، فعل ہیں، کام ہیں. لیکن بعض افعال عربی زبان میں ایسے ہیں جن کا نام پڑ گیا ہے. مثلا کون سے افعال؟ مثلا باعدا، مثلا افترقا، مثلا ہیہاتا. ایک اور مثال یہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں کیونکہ یہاں پر جو انہوں نے معنی بیان کیا، مثلا صرع، یا مثلا ایتے، یہ کام ہے، فعل ہے، ایتے، یہ سارے کیا ہیں؟ افعال ہیں، لیکن ان کا عربی زبان میں نام پڑ گیا. یہ سب افعال ہیں لیکن ان سب کا نام پڑ گیا. اب جب نام کسی شے کا پڑ جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اوپر بیان کیا، اس کو اسم کہتے ہیں. اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی معین شے کا جب کوئی نام پڑ جائے. مثلا ایک شے ہے، وہ لکڑی سے بنی ہوئی ہے، چار اس کی ٹانگیں ہیں، پیچھے اس کی پشت پر ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ مثلا ٹیک لگا سکتے ہیں. اس کو کیا نام دیتے ہیں آپ؟ اس کا ایک معین نام رکھ دیتے ہیں کرسی. ایک شے ہے، اس کا آپ نے معین نام رکھ دیا کرسی، اب یہ اس کا اسم پڑ گیا. اسی طرح سے ہمارے پاس بعض افعال تھے، ان کا نام پڑ گیا. تو ان کا جو نام پڑ گیا، تھے تو وہ فعل، لیکن جب ان پر ایک نام پڑ گیا، اسم ان کا مختص کر دیا گیا، تو وہ کیا بن گئے؟ اسم فعل بن گئے. لفظ کیا ہے؟ اسم ہے. لفظ اسم ہے. لفظاً اسماء افعال اسم ہیں، لیکن ایک معنی اور شے کے لیے ان کا اسم پڑا ہے، اور وہ شے کیا ہے؟ وہ شے خود فعل ہے، یعنی وہ شے خود ایک کام کرنا ہے. مثلا دور ہونا، جلدی کرنا، جدا ہونا، لینا، یہ سارے کیا ہیں؟ کام ہیں، لیکن ان کاموں کے لیے ایک نام پڑ گیا عربی زبان میں، اور ان ناموں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسماء افعال کہتے ہیں. پس ہمیں دو نقطے یہاں پر معلوم ہوئے. اسماء افعال لفظاً کیا ہیں؟ لفظی طور پر اسم ہیں، اور عمل کرنے میں اور معنی دینے میں کیا ہیں؟ فعل ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فعل والا عمل کرتے ہیں، عمل اور معنی فعل والا دیتے ہیں، لیکن
دیتے ہیں لیکن لفظی طور پر اسم ہیں۔ مثلا فعل کیا عمل انجام دیتا ہے، ہم نے بیان کیا تھا، فعل اپنے معمول کو نصب یا رفع دیتا ہے، فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ مثلا ضرب زید عمرن، مثلا زید نے عمر کو مارا، زید فاعل ہے اور عمر کیا ہے، مفعول ہے، زید مرفوع ہے، عمرن منصوب ہے، یہ تو ہے فعل، اور فعل کا معنی بھی کیا ہے، ضربہ کا اس نے مارا، مارنا۔ تو یہاں پر جب ایک اسم فعل آئے گا وہ معنی بھی فعل والا دے گا اور عمل بھی فعل والا کرے گا۔ مثلا کیا ہے، ہیہات دن ہے یا دن ہے، ہیہات فعل ماضی کا معنی دیتا ہے، اس لیے کیا کرے گا، زیدن ہوگا، کیا ہوگا، زیدن، یہ صرف فعل ماضی کا معنی دیتا ہے اور عمل بھی کیا کرے گا، اپنے معمول کو فاعل کی بنا پر رفع دے گا۔ لیکن اس کے برخلاف جو فعل امر کا معنی دیتے ہیں، مثلا کون سا، رویدہ تھا، رویدہ کیا ہے، رویدہ زید کو کیا کر دے گا، دن کر دے گا، یہ اپنے مفعول کی بنا پر اس کو نصب دے گا۔ بہرحال یہ ہماری بحث ختم ہوئی، ہم نے ان کا معنی جانا اسم فعل کا، اور ان کی تعداد کو پڑھا، ان کا عمل جانا، اور لفظی اور عملی معنی طور پر یہ کیا استعمال اور وارد ہوتے ہیں، ہم نے یہ نکات بیان کیے۔ ابھی ہم تطبیق کی طرف جاتے ہیں تو معلوم ہو جائے گا یہ سب کس لیے استعمال ہوتے ہیں اور کیا حقیقت ہے ان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع التاسع، نوع تاسع، اسماء تسمى اسماء الافعال، نوع تاسع ان اسماء کے بارے میں ہے جن کو نام دیا گیا ہے اسماء افعال کا۔ تو پس معلوم ہوا یہ کیا ہیں، اسماء ہیں، اسماء، یہ اسماء ہے، ان کو نام کس چیز کا دیا گیا ہے، اسماء افعال کا۔ پس اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رویدہ کیا ہے، ہیہاتہ کیا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ اسم ہے، لیکن اس کو کیا نام دیا گیا ہے، اسماء افعال کا، یہ اسم فعل ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِأَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ، اور سوائے اس کے نہیں کہ ان کو اسماء افعال کا نام دیا گیا ہے، لِأَنَّ، کیوں نام دیا گیا ہے اسماء افعال کا، لِأَنَّ مَعَانِيهَا أَفْعَالٌ، کیونکہ یہ معانی دیتے ہیں افعال کا، ان کا معنی کیا ہوتا ہے، فعل والا معنی ہوتا ہے۔ وَهِيَ تِسْعَةٌ، یہ 9 ہیں، سِتَّةٌ مِنْهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْأَمْرِ الْحَاضِرِ، ان میں سے 6 بنائے گئے ہیں امر حاضر کا معنی دینے کے لیے۔ وَتَنْصِبُ الْإِسْمَ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، اور یہ اپنے اسم کو جو ان کے آگے اسم واقع ہوگا اس کو نصب دیں گے، کس بنا پر، مفعولیت کی بنا پر، یعنی یہ جو اسم فعل واقع ہو رہا ہے اس کے بعد جو کلمہ واقع آ رہا ہے وہ اس کا کیا ہے، اس اسم فعل کا مفعول ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ احدها، ان میں سے پہلا کیا ہے، رویدہ، وَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَمْحِلْ، رویدہ کہ بے شک اسے بنایا گیا ہے امہل کے لیے۔ امہل ہمارے پاس فعل امر ہے، یہ حقیقت میں فعل ہے، امہل اس میں فعل نہیں ہے، لیکن رویدہ کو اس کے معنی کو بیان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، امہل کے معنی کو بیان کرنے کے لیے۔ وَهُوَ يَقَعُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، رویدہ ہمیشہ اول کلام میں آتا ہے، مثل رویدہ زیدن، رویدہ زیدن کا کیا مطلب ہوگا، یعنی تو زید کو مہلت دے۔ صحیح۔ وثانیہا، دوسرا اسماء افعال میں سے ان اسماء افعال جو فعل امر کا معنی دیتے ہیں اور اپنے معمول کو نصب دیتے ہیں مفعولیت کی بنا پر۔ بلہا، ان میں سے دوسرا بلہا ہے۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِدَعْ، بلہا کو بنایا گیا ہے دع کے لیے، دع کا معنی دینے کے لیے۔ دع کا کیا معنی ہوتا ہے، دع کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، مثلو بلہا زیدن، تو زید کو چھوڑ دے، یعنی دع زیدن، اصل میں اس کی جگہ پر آپ دع زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دع زیدن کی جگہ پر عرب کیا بولتے ہیں، بلہا زیدن کہتے ہیں۔ وثالثها، ان میں سے تیسرا دونا کا ہے، اس کو کس کے لیے بنایا گیا ہے، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ، اس کو بنایا گیا ہے دونا کا کو لخود، خود کا کیا معنی ہوتا ہے، پکڑ لے،
مثلو دونک زیدن، تو پکڑ لے زید کو. زید کیا ہے؟ مفعول ہے جس کو پکڑنا ہے. پکڑنے کا فعل کس پر انجام دیا جانا ہے؟ زید پر. دونا کا کیا ہے؟ خذ کے معنی میں ہے. تو پکڑ کس کو؟ زید کو، یعنی خذ زیدن، زید کو پکڑ. ورابعها ان میں سے چوتھا علیکہ ہے. فإنه موضوع لألزم، علیکہ کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ الزم، تم لوگوں پر، تم پر لازم ہے. تم پر لازم ہے کا معنی بیان کرنے کے لیے کون سا اس میں فعل بیان ہوتا ہے؟ علیکہ. جیسے علیکہ زیدن، تم پر ضروری ہے زید، اے الزم زیدن. اچھا، اس کی مثال بھی ہم علیکہ کی کیونکہ مجھے ملی ہے قرآن مجید سے، تو یہ ہم ملاحظہ کر لیتے ہیں. قرآن مجید سے علیکہ کو دیکھتے ہیں ہم. سورہ مائدہ ہے. بعض کی مثالیں مجھے قرآن مجید سے نہیں ملی، تو جو ملی ہیں ہمیں ان کو ہم ملاحظہ کر لیتے ہیں. علیکہ 100 نمبر آیت ہے اس کی. سورہ مائدہ 5ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اس کی آیت نمبر 100 ہے، 100. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فرماتے ہیں جی ہاں، ظاہراً یہ آیت ہم اشتباہ لے آئے ہیں، یہاں پر علا موجود نہیں ہے. تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت میں کسی اور مورد کے لیے لایا تھا، تو اشتباہاً یہاں پر میں نے ذکر کی ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ہا اور ہیہات کے لیے اصل میں مثال لایا ہوں قرآن مجید سے، تو وہ انشاءاللہ اس کے مورد میں ہم دیکھتے ہیں. پس علیکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علیکہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی تم پر لازم ہے. جیسا کہ بعض احادیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ مثلا علیکم بالتقوی، علیکم بالصدق، کہ تم پر لازم ہے کہ جھوٹ مت بولو، یا علیکم بالتقوی تم پر لازم ہے کہ تقوی اختیار کرو، یا علیکم بالصدق تم پر لازم ہے کہ تم کیا کرو؟ صدق، سچائی کو اختیار کرو. تو یہ کیا ہے؟ علیکم یا علیکہ، یہ ساری مثالیں بعض احادیث میں تو آئی ہیں، لیکن قرآن مجید سے اس کی مثال انشاءاللہ اگر ہو سکی تو میں کسی اور مورد میں بیان کر دوں گا. بہرحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وخامسها، پانچویں ان میں سے کون سا ہے؟ حی حل ہے. فإنه موضوع لإیت. حی حل کس معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے؟ ایت، یعنی آ جاؤ. مثلو حی حل الصلاۃ، یعنی نماز کے لیے آ جائیں. اے یعنی حی حل الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایت الصلاۃ، نماز کے لیے آ جائیں. وسادسها، ان میں سے چھٹا کیا ہے؟ ہا. فإنه موضوع لخذ. ہا کس کے لیے آیا ہے؟ خذ کے معنی کو بیان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. خذ کا معنی ہوتا ہے لے لو یا پکڑ لو. ہا زیدن، تم پکڑ لو زید کو، یعنی خذ زیدن. اس کی مثال قرآن مجید سے ہم لیتے ہیں. سورہ حاقہ ہے، 69 نمبر سورت ہے. اس کی آیت نمبر ہمارے پاس 19 ہے. تو یہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آیت درست میں نے نوٹ کی ہو. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. تو یہاں پر هَاؤُمُ اقْرَءُوا، جس کا معنی ہم دیکھتے ہیں. پس جس کا نام اعمال اس کے دانے ہاتھ پر ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ لو میرا نامہ پڑھو، یعنی میرا نامہ لے لو، میرا نامہ پکڑ لو. اور ایک دوسرے کو کہے گا کہ میرے نامے کو دیکھو یا پکڑو اور اس کو پڑھ لو. ہا مقرؤ، یہ لے لو تم میرا نامہ اور اس کو پڑھو. تو یہ مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہا کس کے معنی میں آئی ہے؟ خذ کے معنی میں. اصل میں ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے نامہ کو لے لو، خود پکڑ لو. ٹھیک ہے، آگے ہم بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں ہا کے بارے میں چند لغات ہیں. لغات کا مطلب ہے کہ ہا کو بعض مثلا عرب قبائل کچھ اور انداز سے پڑھتے ہیں، کچھ قبائل کچھ اور انداز سے پڑھتے ہیں. تو یہ لغات ہیں. جس طرح سے ہمارے ہاں بولیاں ہوتی ہیں، مثلا زبان ایک ہی ہے، عربی زبان ہے، یا مثلا زبان ایک ہی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، لیکن اس لفظ کو مختلف بولیاں مختلف انداز میں بولتی ہیں. تو یہ مراد ہوتا ہے لغات سے. ہا کے بارے میں کہتے ہیں 3 لغات ہیں. ایک لغت یہ ہے کہ اس کو ہا کہا ہے، بعض عربوں نے اس کو ہا
بسکون الحمزہ، حمزہ کے سکون کے ساتھ۔ دوسری لغت ہائی ہے دوسری، کہ یہاں پر حمزہ مکسورہ ہے اور حمزہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے بزیادت الحمزۃ المکسورہ، حمزہ مکسورہ اس میں اضافہ کیا گیا۔ وہا، تیسری لغت اس میں ہا ہے کہ تیسری لغت میں حمزہ مفتوحہ کو اضافہ کیا گیا ہے۔ ولا بد لهذه الاسماء من فاعل، کہتے ہیں کہ ان 6 اسماء افعال کا چارہ نہیں ہے جز فاعل کے، کہ ان کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، آگے فرماتے ہیں وفاعلها، اور ان کا فاعل کیا ہوگا؟ ضمیر المخاطب المستتر فیہا، کہ ہمیشہ ان کی ضمیر کیا ہوگی؟ ان کا فاعل ضمیر مخاطب ہوگی جو ہمیشہ مستتر ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل امر کے صیغے میں جو ضمیر ہوتی ہے، یا فعل ماضی یا مضارع کے 7ویں صیغے میں امر مخاطب معلوم حاضر کے صیغے میں ہمیشہ ضمیر انتا کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے اور فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہوتی ہے۔ تو ان 6 کے بارے میں تو معلوم ہوا کہ ان کا کیا ہوگا؟ فاعل ضمیر مخاطب ہوگی اور ہمیشہ چھپی ہوئی ہوگی، مستتر ہوگی۔ وثلاثۃ منها موضوعۃ للفعل الماضی، ان میں سے باقی 3 جو بچ گئے تھے وہ کیا ہیں؟ فعل ماضی کے معنی کو بیان کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ وترفع الاسم بالفاعلیہ، کہ وہ 6 کیا دیتے ہیں؟ اسم کو رفع دیتے ہیں فاعلیت کی بنا پر۔ احدها، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ ہیہات، فإنه موضوع لبعد، ہیہاتا کو بنایا گیا ہے بعدا کے معنوں کو بیان کرنے کے لیے، جیسے ہیہات زید، کیا ہوا؟ زید دور ہوا۔ اس کا معنی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید سے، اس کی شاہد مثال ہیہاتا سورہ مومنون ہے، ہم دیکھ لیں سورہ مومنون 23 نمبر، اگر میں اشتباہ نہ کروں 23 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 36 ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہیہات قرآن مجید میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، بعدا کے معنی میں استعمال ہوا ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بعید ہے، دور ہے بہت، وہ بات دور ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بعدا کے معنی میں ہیہاتا کو استعمال کیا گیا ہے۔ وثانیہا، ان میں سے دوسرا سرعانہ ہے، فإنہ موضوع لسرع یا سرع، سرعانہ کو سرعہ کے معنی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سرعان زید، زید نے جلدی کی، سرعت دکھائی اس نے۔ وثالثھا، ان میں سے تیسرا کون سا ہے؟ شتانہ ہے، فإنہ موضوع لافترق، تیسرا اس میں فعل ماضی جو فعل ماضی کا معنی دیتا ہے اور اپنے معمول کو رفع دیتا ہے فاعلیت کی بنا پر، شتانہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ افترقہ ہے، جیسے شتان زید و عمر، جدا ہوئے زید اور عمر، اصل میں کیا ہے اس کا معنی؟ افترق زید و عمر، یعنی زید اور عمر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ تو آج کا درس ہمارا اسماء افعال پر تھا، 6 ان میں سے فعل امر کا معنی دیتے ہیں، 3 ان میں سے فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں۔ اسماء افعال 2 عمل کرتے ہیں، جو فعل امر کا معنی دیتے ہیں وہ اپنے معمول کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں، اور جو 3 فاعلیت کی بنا پر اپنے معمول کو رفع دیتے ہیں وہ فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کون سی ہماری بحث ہے، 10ویں نوع ہے، اس میں ہم افعال ناقصہ کو پڑھیں گے کہ بہت مہم ہے وہ، اور قرآن مجید میں احادیث میں اس کا بہت زیادہ تذکرہ وارد ہوا ہے افعال ناقصہ کا۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔